اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ایم یور اردو ٹیچر فرام دا ریڈرز. پیارے بچوں, آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق. لیکچر نمبر 1 میں ہم نے سبق دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق کی پڑھائی کی تھی اور چند مشکل الفاظ کے معنی حل کیے تھے. تو آج بھی ہم سبق کی پڑھائی کرتے ہیں اور تشریح کرتے ہیں. نانا جان, بلال بیٹے, آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو. اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں. کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں. دیہات میں سڑکوں کا جال بھی بچھا دیا گیا ہے. بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی ہے. موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے. نانا جان نے بتایا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات میں سہولیات کی بہت کمی تھی. لوگوں کے پاس رہنے کے لیے کچے مکانات تھے, مگر اب کچے مکانات کی جگہ پکے مکانات بن گئے ہیں. شہروں کی طرح دیہات میں بھی سڑکیں بنا دی گئی ہیں. دیگر سہولیات کے ساتھ ساتھ دیہات میں بجلی کی سہولت بھی میسر ہے اور موبائل فون کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. مومانی جان, میں لاہور گئی تھی, سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی. ہر طرف مکانات, کاروباری مراکز, دکانیں, کارخانے, سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں. سچ پوچھیں تو میرا تو دم ہی گھٹنے لگا. ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں. تو مومانی جان نے بتایا کہ جب میں لاہور گئی تو میں سبزہ دیکھنے کے لیے ترس گئی. یعنی میرا دل سبزہ دیکھنے کا خواہش مند تھا, لیکن ہر طرف مکانات تھے, کاروباری مراکز تھے, دکانیں تھی, کارخانے تھے اور سڑکوں پر دوڑنے والی گاڑیاں تھیں. یعنی ہر طرف ہر بندہ اپنی مصروفیت میں مصروف تھا. سہولیات اس قدر زیادہ تھی کہ جس سے زندگی کا نظام تنگ ہونا شروع ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ سچ پوچھے تو میرا دم گھٹنے لگا. یعنی تنگ و تاریک گلیاں, جگہ جگہ پر ٹریفک, دھواں, شور کی آلودگی وغیرہ دیگر ایسے مسائل تھے جو انہیں تنگ کر رہے تھے. ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے, یعنی مومانی جان نے کہا کہ ہمارے گھر سے باہر نکلو تو سامنے جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے خوبصورت لہلہاتے ہوئے کھیت نظر آتے ہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنتے ہیں. نانی جان, میں شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں. سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے. ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے, یعنی مشکل ہو جاتا ہے. میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں, یعنی ان کی تعریف کرتی ہوں, ان کا حوصلہ بڑھاتی ہوں. بھائی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں. تو نانی جان کہتی ہیں کہ شہر جانے سے میں بہت گھبراتی ہوں کیونکہ وہاں شور کی آلودگی بہت زیادہ ہے جو معاشرے میں بہت بڑی پریشانی کا سبب ہے اور انسان کے لیے اعصابی بیماریوں کے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے. شور کی آلودگی نہ صرف انسان کے اعصاب کو متاثر کرتی ہے بلکہ ہمارے معاشرے کا نظام بھی خراب کرتی ہے. اور ان کے شور سے نہ صرف سر میں درد ہوتا ہے, انسان طرح طرح کی دماغی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ انسان کو آج سانس کی بیماری پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. شہر کے رہنے والوں کو داد دینی چاہیے کہ جو اس ماحول میں رہنے کے باوجود تنگ نہیں ہوتے, یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس نہیں کرتے. احمد کے ابا جان, اصل میں شہر کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے, بے تحاشا بہت زیادہ. پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے. دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں. جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں گے تو گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہوگا. اصل میں دیہات سے شہر کی طرف نقل مکانی کی سب سے بڑی وجہ دیہات میں سہولیات کی کمی ہے. پہل دیہات میں لوگوں کی آبادی کی تعداد زیادہ ہوتی تھی, لیکن اب کی نسبت اگر موازنہ کیا جائے تو شہروں میں آبادی کی تعداد زیادہ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ لوگوں کا رجحان ہے, یعنی لوگوں کا سہولیات کی وجہ سے شہر کی طرف نقل مکانی کرنا ہے. حسن پھپھا جان, لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے ابا جان, دیہات میں کاروبار کے موقع کم ہوتے ہیں. لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں. اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں. بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں. اس طرح بہتر علاج, معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں. ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جاتی ہے. شہروں میں بے شمار سہولیات موجود ہیں.
جن میں سب سے بڑی سہولت تعلیم کی سہولت ہے۔ تو دیہات میں رہنے والے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ بیمار افراد جن کا دیہات میں علاج ناممکن ہوتا ہے وہ علاج معالجے کے لیے بھی شہر میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح شہر کی آبادی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حسن: ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے۔ شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ احمد کی امی جان: شہر تو انسان کے سمندر ہیں، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں، بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک کی خبر سے بے خبر ہوتے ہیں۔ یعنی شہر کی لائف یا زندگی مصروف ترین زندگی ہے، جسے بزیسٹ لائف کہا جاتا ہے۔ شہر میں رہنے والے لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، یعنی اگر آپ کا کوئی ہمسایہ مشکل کا شکار ہے تو وہ اس کی پریشانی کا سبب ہے، آپ اس کی پریشانی نہیں لیتے۔ تو شہر کی زندگی جو ہے اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خود غرضی پر بھی مبنی ہے۔ حسن: اچھا پھپھو جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہوگی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ نانا جان: بھائی دیہات کا اپنا رہن سہن اور شہروں کا اپنا، دیہات کے اپنے فائدے، شہروں کے اپنے۔ دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن پاکستان ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے، اس طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے۔ معاشرے کا نظام چلانے کے لیے نہ صرف دیہات ضروری ہیں بلکہ شہر بھی ضروری ہیں۔ شہر کی سہولیات اور دیہات کی سہولیات دونوں مل کر اگر اکٹھی چلیں گی تبھی ہمارے وطن عزیز پاکستان کا فائدہ ہوگا، ہمارا وطن عزیز پاکستان ترقی کرے گا۔ تو اگر حکومت اس کوشش عمل میں لگی رہے کہ تعلیم کی سہولیات، صحت کی سہولیات اور دیگر سہولیات گاؤں میں بھی مہیا کی جا سکیں، کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی بھی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے۔ احمد کے ابا جان: میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں۔ اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسان کی بہت تعریف کی ہے۔ وارے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن سر نگار، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑ دوں رہیں رہنے لگوں۔ یعنی اس میں دیہات کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ دیہات کی زندگی اپنی سہولیات، اپنے سکون کے لحاظ سے کتنی انسان کی زندگی میں اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا رہن سہن، سادگی اپنے اندر نقش و نگار رکھتا ہے، اپنے اندر رونق رکھتا ہے۔ دل یہ کہتا ہے کہ میں یہ جدائی کی محفل چھوڑ دوں، یا جدائی کی محفل یا شہر سے جدائی اختیار کر لوں اور شہر کی رنگینیوں کو چھوڑ دوں اور یہیں گاؤں میں رہنے لگوں۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارے سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور پیراگراف کی، یعنی کسی ایک پیراگراف کی تشریح کرنی ہے۔ شکریہ۔